اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج ہمیں سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع کی کل 8 آیتوں کے مفہوم کو سمجھنا ہے۔ آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 109 تک۔ اس سے پہلے بھی 2 آیت ہے جس کا کہ گزشتہ ہفتہ تذکرہ آیا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کیا اور یہ فرمایا کہ یہودیوں نصرانیوں میں سے کسی گروہ کی پیروی نہ کرو، ان کی بات نہ مانو، اگر ایسا کریں گے آپ تو آپ کفر کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے کہ یہی چیز آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گی۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر۔ کتنا؟ حق تقاتہ، جتنا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور یہ کوئی بھی آدمی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی، اتری، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہو گئے کہ آخر ہم اللہ سے کیسے اتنا زیادہ ڈر سکتے ہیں، ان کا خوف اپنے دل میں بیٹھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 نازل کی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو اتنا جتنا کہ تمہاری طاقت میں ہے، تمہارے بس میں ہے۔ تو صحابہ کرام کو کچھ اطمینان حاصل ہوا۔ دوسری اہم بات جو فرمائی کہ تمہاری موت نہ ہو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کوئی یہ وقتی چیز نہیں ہے، 1 منٹ 2 دن 2 رات 2 مہینے 2 سال کی بات نہیں ہے، بلکہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں موت تک کس حالت میں رہنا ہے؟ ایمان کی حالت میں رہنا ہے، اسلام کی حالت میں رہنا ہے۔ اور اسلام اور ایمان کی حالت پر قائم رکھنے کے لیے آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ صحیح راستے پر قائم نہیں رہ سکتا ہے، اور جب اللہ کا ڈر نکل جائے گا، صحیح راستے سے ہٹ جائیں گے، تو گویا ہو سکتا ہے کہ آخری وقت جب کہ آپ کی روح نکالی جا رہی ہو، اللہ تعالی کا نام نہ لینے کے بجائے آپ دوسرے معبودوں کا نام لیں، اور پوری زندگی جو آپ نے اللہ کے لیے نیک عمل کیے وہ تمام کے تمام برباد ہو جائیں۔ اسی لیے ہمیشہ ہر مومن کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالی، آپ جب ہمیں اپنے پاس بلائیے تو آخری وقت کلمہ نصیب فرمائیے اور ایمان کی حالت میں ہمیں اٹھائیے، اس لیے کہ یہی سب سے قیمتی چیز ہے۔ آدمی کے آخری وقت سے پہلے کی زندگی کے اندر تھوڑا بہت کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اس میں انسان توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن جب آدمی کے موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور جب آپ کفر کی حالت میں مریں گے تو آپ کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی، اور جب حساب و کتاب ہوگا تو آپ کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ سے اس بات سے پناہ مانگنی چاہیے۔
اس آیت سے ایک بات یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. انسان کے معاشرے کو، سوسائٹی کو اور سماج کو بہتر بنانے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہر انسان صحیح ہو، ہر فرد صحیح ہو، ایک ایک شخص صحیح ہو، ایک ایک آدمی صحیح ہو، ایک ایک ویکتی صحیح ہو. اگر ہم ایک ایک آدمی صحیح نہیں ہے تو ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی صحیح نہیں ہو سکتی ہے. تو اسلام نے افراد کی کردار سازی پر زور دیا ہے کہ ایک ایک فرد صحیح ہو جائے، ایک ایک فرد کے ذہن کو اسلامی ایمانی بنایا جائے، ایک ایک فرد کے دل میں اسلام اور ایمان کی محبت کو بیٹھایا جائے، ایک ایک فرد کو ایمان پر اور اسلام پر چلایا جائے. اور جب اس کا ذہن اور اس کی فکر اسلامی ہو جائے گی تو خود بخود معاشرہ بھی اسلامی ہو جائے گا. تو انفرادی طور پر ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے، اسی کا خوف رکھنا ہے، اور جب تمہاری موت ہو اس وقت تک تمہیں اسلام پر اور ایمان پر قائم رہنا ہے. آگے کی آیت میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. نیز سب مل کر ایک ایک آدمی مل کر، سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی ڈوری کو تھام لو، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ کا شکار نہ ہو، یعنی الگ الگ نہ ہو جاؤ، بکھر نہ جاؤ، بلکہ ایک جٹ ہو کر کے اتحاد کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے کرم سے بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس جگہ سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں، اپنا احکام کو بیان کرتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر انسان، ایک ایک آدمی بہتر ہو جائے، اچھا ہو جائے، اس کا ذہن، اس کا دل، اس کا دماغ سب اس بات پر راضی ہو جائے کہ ہم اللہ ہی کی مانیں گے، اللہ ہی کی سنیں گے، اللہ ہی کی اطاعت کریں گے، اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے. جب ایک ایک آدمی یہ ٹھان لے تو اس کے بعد دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو سب آدمی، جتنے آدمی ایمان والے ہو، سب مل کر کے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہاں پر اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے، اللہ کا دین ہے. اس قرآن پر ہی آدمی اکٹھا ہو سکتا ہے، متحد ہو سکتا ہے، اور ہر ایک کا ذہن مل سکتا ہے، اسی پر اتفاق ہو سکتا ہے. اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کی طرف اپنے آپ کو نہیں لائے، تو آپ کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کبھی بھی اتحاد نہیں کر سکتے ہیں. تو اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی قرآن کی تعلیمات کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے. اور جب سب آدمی مل کر کے یہ کام کریں گے تبھی یہ اعتصام بحبل اللہ ہوگا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. اور کہا کہ ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جاؤ. تو ایک دوسرے کا دل کب جڑے گا، ایک دوسرے کا ذہن کب جڑے گا؟ جب وہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے گا، جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ اس وقت مدینے کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور وہاں دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج. یہ دونوں کی دشمنی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نقشہ کھینچا ہے
کہ دشمنی میں اس قدر اتنا زیادہ حد سے بڑھے ہوئے تھے، گویا کہ سمجھ لیجئے کہ وہ جہنم کے کنارے کھڑے ہیں، آگ ہے گڑھے میں جل رہی ہے، شعلے اس سے نکل رہے ہیں اور اس کے کنارے پر کوئی آدمی کھڑا ہو، یعنی اس بات کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ انہیں برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، بربادی کے کنارے کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ان لوگوں کے دل کو ملا دیا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نقشہ کھینچا ہے کہ یہ لوگ دشمنی میں حد سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ یہ سمجھیے کہ یہ جہنم کے کنارے کھڑے تھے، اسی طرح تاریخ میں لوگوں نے لکھا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ یہی دو قبیلے ایمان لانے کے بعد، اللہ کے رسول کی بات ماننے کے بعد، قرآن پر ایمان لانے کے بعد ان کی محبت بھی اسی قدر اعلیٰ قسم کی تھی کہ ایسی محبت کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ مدینہ والے مکہ کے مہاجرین کی اس طرح سے خدمت کر رہے تھے، اس وقت کسی قوم نے اور کسی گروہ نے اور کسی مذہبی جماعت نے اس طرح محبت نہیں دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو یاد دلایا کہ دیکھو تمہارے دل آپس میں ٹوٹے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ دین بھیجا، یہ رسول بھیجا، یہ قرآن بھیجا، اس کو جب تم نے پڑھا، سمجھا، رسول کی بات کو سنا اور سمجھا اور مانا تو تمہارے ایک دوسرے کے دل مل گئے، اور ایسے مل گئے کہ اب پرانی جو عداوتیں ہیں، جو دشمنیاں ہیں، جو لڑائی اور جھگڑے تھے، وہ تمام کو تم بھول گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ پوری جماعت اور پورے قوم کا کام یہ ہے کہ قرآن کے اوپر آ کر کے جم جائے، ان کی باتوں پر آ کر کے جم جائے، ان کی باتوں کو اپنے دل میں جما لے، اپنے ذہن میں جما لے، تبھی جا کر کے وہ جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان باتوں کو کھول کھول کر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ ہدایت پر قائم رہیں۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، اور اس دین پر ہم کب قائم رہیں گے، سیدھے راستے پر اپنے آپ کو کب لگائیں گے؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ تم میں یعنی مسلمانوں میں، مومنوں میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتی رہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کی طرف بلاتی رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور بھلائی کا حکم دیا کرے اور برائی سے روکتی رہے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں فرمائی اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ اس میں ایک گروہ، ایک جماعت اور پورے امت کی ذمہ داری ہے، ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، لیکن واجب کے حیثیت سے کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ کیا؟ ایک ایک آدمی کو خیر کی طرف بلانا، بھلی بات کی طرف بلانا، نیکی کی بات کی طرف بلانا، یہ ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، ایک ایک آدمی کی ذمہ داری ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر ایسا کام نہ کیا گیا تو لوگ متحد نہیں رہیں گے، بکھر جائیں گے۔ لوگوں کو تقوی کے راستے پر قائم رکھنے کے لیے، اس پر جمانے کے لیے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے خیر کا کام ہونا چاہیے، خیر کی طرف بلانے کا کام ہونا چاہیے، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام ہونا چاہیے۔ اس کے آگے فرمایا کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ کہ بھلائی کا حکم دیا کرے، بھلائی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا۔ ایک تو یہ ہے کہ اچھے کام کی طرف بلانا، یہ سب سے آسان، اس سے تھوڑا مشکل جو بھی بھلی بات ہے اس کا حکم دینا کہ یہ کرو، یہ کیجئے، اور اس سے مشکل کام وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکتی ہے۔ کون؟ وہ جماعت۔ برائی سے روکنا اور مشکل ہے،
کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے اس کو کہیے کہ یہ غلط ہے تو غصہ آ جاتا ہے اس کو. اگر آپ کہیے کسی اچھے کام کا حکم دیجئے تو غصہ اتنا نہیں آئے گا، لیکن کسی برے کام پر اگر ٹوک دیجئے تو غصہ زیادہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تینوں کام اس جماعت کا ہے اور ایک ایک فرد کا ہے. ایک ایک فرد کا ایمان کے حساب سے ہے، ایمانی جذبے کے حساب سے ہے کہ ایک ایک آدمی کو کرنا چاہیے، دل لگا کر کے کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کامیابی کا کام ہے. لیکن واجب کن لوگوں کے اوپر ہے؟ جو ہر چیز کو سمجھتے ہیں، جو دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، جو دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر واجب کے حیثیت سے یہ ان کے اوپر واجب ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو یہ کام کریں گے وہی دراصل کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے پھر تنبیہ فرمائی کہ یہ تین کام تو کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. تم لوگ یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو ٹکڑیوں میں بٹ گئے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے اختلاف کرنے لگے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. کون لوگ اختلاف میں پڑ گئے؟ پیچھے 9 رکوع تک 10 رکوع تک کن کا تذکرہ چلا؟ یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے. تو مومنوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے آپس میں جماعت بنا لی، دین کو چھوڑ دیا، اصل دین جس پر قائم رہنا ہے، اصل کتاب جس پر قائم رہنا ہے اس کو چھوڑ دیا، تو کیا ہو گیا؟ جب ہم بھی چھوڑ دیں گے قرآن کو، جب ہم بھی چھوڑ دیں گے دین کی بات کو، تو تفرقے میں مبتلا ہو جائیں گے. تو تفرقہ سے بچنے کے لیے، گٹ بازی سے بچنے کے لیے، جماعت کی لڑائی سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ قرآن کی طرف آیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو تفرقے میں پڑ گئے اور اختلاف کرنے لگے. کس کے بعد؟ اس کے بعد کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کھلے دلائل رکھ دیے تھے، ہر طرح کی دلیلیں موجود تھی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو ایک انسان جو اصلاح چاہتا ہے، جو ہدایت پر اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتا ہے، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس کو قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھے گا، تب اس کو صحیح اور غلط پتہ چلے گا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو جو لوگ قرآن سے یعنی اپنے دین سے ہٹ گئے، اپنے دین میں بگاڑ پیدا کیا اور اپنے اندر تفرقہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کے لیے یہ کہا کہ یہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے بڑا ہی عذاب ہے. ہم لوگ بھی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، اور یہ اختلاف ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اس سے بچانے کے لیے سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، جس بات کا حکم پہلی آیت میں دیا گیا. دوسرے یہ چیز پیدا کرنا ہے کہ اس قرآن پر ہم مجتمع ہو جائیں اور اس قرآن کی باتوں پر ایمان لائیں، اور جو ایمان لائے ہوئے ہیں تو اس کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم تفرقے میں نہیں پڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اب قیامت کی بات فرمائی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایسا کام کریں گے، اتحاد کو توڑیں گے، ایک دوسرے کے دل کو توڑیں گے، ایک دوسرے کو الگ الگ کرنے کی کوشش کریں گے یا الگ الگ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے دن 2 طرح کے چہرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. جس دن یعنی قیامت کے دن بعض چہرے روشن ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور بعض سیاہ، بعض کالے ہوں گے. تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے یعنی کالے ہوں گے، جن کے چہرے کالے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے یعنی اللہ کے دین سے اپنے آپ کو ہٹا لیا؟ فذوقوا العذاب. تو اس کا انجام کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو اب اپنے کفر کے بدلے کا عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کرنے کی وجہ سے اب تمہارے لیے سزا اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ اپنا عذاب دیا ہے، تو اس عذاب کا مزہ چکھو۔ سفید چہرہ اور کالا چہرہ، دو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور پھر سفید چہرے کی بات کو چھوڑ کر کالے چہرے والوں کی بات کی کہ جن کا چہرہ کالا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ سفید چہرہ کن کا ہوگا؟ ان لوگوں کا ہوگا جن کے دل صاف تھے، جن کے دل روشن تھے۔ کس چیز سے؟ ایمان سے، قرآن کی باتوں سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، ان تمام دین کی باتوں سے جن کو کہ وہ صحیح سمجھتے تھے، جن پر ایمان رکھتے تھے، تو ان کے دل گندے نہیں تھے، اور ان کے دل، ان کے ذہن چونکہ صاف تھے، اس لیے وہ چیز ان کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ جس طرح ہم بھی اگر غم میں ہوتے ہیں تو چہرہ ہمارا بتا دیتا ہے، خوشی میں ہوتے ہیں تو چہرہ ہمارا بتا دیتا ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے دن دو کیٹیگری ہو جائے گی، ایک ان لوگوں کی کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا پہلے سے یا پوری زندگی کافر ہی رہے، ان کا چہرہ ایسا لگے گا کہ سیاہ ہے اور کالے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے یہودی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ مومن تو تھے، لیکن ان کا ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کب پورا ہوتا؟ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مان لیتے، اور جب قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مان لیتے، تب ان کا ایمان مکمل ہوتا۔ تو ایمان تو لائے، جس نبی پر بھی وہ ایمان رکھتے تھے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی انہوں نے پائی اور اس پر ایمان نہیں لائے، تو گویا انہوں نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا۔ تو جب انکار کر دیا تو انہیں بھی عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسرے اس سے مراد وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو ہم منافق کہتے ہیں، جو زبان سے تو یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مسلمانوں کے سامنے جا کر کے خوب اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب اپنے منافق بھائی کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں دھوکہ دینے کے لیے ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ تو گویا وہ دلی طور پر مومن نہیں ہے، گویا وہ بھی کافر ہے، ایمان بھی لا رہے ہیں اور کفر بھی کر رہے ہیں۔ اور تیسرے مراد مرتد ہو سکتے ہیں، جو واقعتاً ایمان میں داخل ہوئے اور پھر ایمان سے نکل گئے۔ تو تینوں کی سزا ایک ہی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یہ تینوں ہی طرح کے لوگ کالے چہرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جن کے اوپر نور برس رہا ہوگا، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ کی رحمت سے یہاں پر مراد جنت ہے۔ ففی رحمت اللہ یعنی ففی الجنہ، یعنی وہ جنت میں ہوں گے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو ہمیں جنت نہیں مل سکتی، اپنے عمل کے بدلے جنت نہیں مل سکتی، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔ تو کہا کہ جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، گویا وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، تو اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں اللہ کی وہ نعمت مل گئی، انہیں اللہ کی رحمت مل گئی۔ تو کن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے؟ جو اس دنیا میں ایمان پر قائم رہے، آخری دم تک قائم رہے، اور جنہوں نے اپنی اس زندگی کے کسی بھی موڑ پر، آخری وقت میں، بیچ میں، شروع میں، کبھی بھی اگر ایمان سے کفر کی طرف اپنے آپ کو لے آئے ہیں تو ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، ہم تمام لوگوں کا چہرہ بھی اس دن روشن کرے، اپنی رحمت ہمیں عطا کرے، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ہم تمام لوگوں کو داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक, ये अल्लाह के अहकाम हैं, नतलूहा अलैका बिलहक, जो हम आपको ठीक ठीक सुना रहे हैं। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, और अल्लाह दुनिया जहां में से किसी पर जुल्म करना नहीं चाहते हैं। अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह किसी को गलत सज़ा नहीं देते हैं। अल्लाह ने जो भी सज़ा दी है वो आपके अमल की वजह से दी है। अल्लाह ने एक एक चीज़ को वाज़ेह कर दिया है, क्लियर कर दिया है, दो टोक अंदाज में बता दिया है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। अल्लाह ताला खोल खोल करके हक बात को इसीलिए बयान करते हैं ताकि हम लोग अगर भटक रहे हैं तो सीधे रास्ते पर उसको सुन करके आ जाएं। अल्लाह जालिम नहीं है, बंदा जालिम है। अल्लाह जालिम नहीं है, बंदा जालिम है। क़यामत के दिन उसे जहन्नम में जब अल्लाह ताला डालेंगे, ये अल्लाह का जुल्म नहीं है, ये बंदे के अमल का उसके ऊपर खुद जुल्म है। अल्लाह ताला जालिम नहीं है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है वो सब का सब अल्लाह ही के लिए है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ तमाम चीज़ें लौटाई जाएंगी। अल्लाह ही की तरफ एक एक चीज़ को लौट करके जाना है। तो जब अपना चेहरा अल्लाह को दिखाना है, जब अपना अमल अल्लाह को दिखाना है, और जब वो पूरे दुनिया का मालिक है, पूरे आसमान का मालिक है, पूरे ज़मीन का मालिक है, तो उसी से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कीजिए, उसी के रस्सी को मजबूती से पकड़िए, उसी के दीन पर जम जाइए, उसी के रसूल की बात मानिए, उसी की भेजी हुई किताब पर यकीन रखिए, इनकी आयतों को पढ़िए, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपके दिल साफ़ हो जाएं, आपके ज़हन साफ़ हो जाएं, और आप जो तरह तरह के झगड़े और लड़ाई और फ़िरक़ाबाज़ी करते हैं, अपने आप को बड़ा, दूसरे फ़िरक़े को नीचा देखते हैं, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें पाक दिल बनाए, साफ़ दिल बनाए, साफ़ ज़हन वाला बनाए, तक़वे पर अमल करने वाला बनाए, तक़वा पैदा करने वाली सिफत हमारे अंदर पैदा हो जाए। अल्लाह ने जितने हमें सलाहियत दी है उसके हिसाब से हमेशा उससे डरते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और आखिरी वक्त जब हमारी सांस हमसे खींची जाए और हमारी रूह हमारे जिस्म से जुदा की जाए, उस वक्त अल्लाह ताला कलमा नसीब फरमाए, ईमान की हालत में हमारी रूह निकाली जाए, और अल्लाह ताला हिसाब व किताब के दिन हमारा आसान हिसाब व किताब लें, जन्नत में दाखिल करें। आमीन सुम्मा आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।